کیسے ہیں برو آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ وی آر لائیو گائز. یو آر ٹریولنگ دیز ڈیز اے لاٹ. کہاں جا رہے ہیں آج کل یار ہمیں چھوڑ کے؟ یار اٹ واز ویری ہیکٹک اسکیجول. بڑا ٹف تھا. یعنی ون ڈے ٹرپ ٹو پشاور اینڈ دین ڈے ٹرپ ٹو لاہور, اور کل رات میں لاہور سے لیٹ آیا ہوں اور آج صبح مجھے جانا تھا بحریہ فیز 7. اوہ یس. برو جو مارکی میں ہے نا اس سے آگے ہے برو. اور میں نے یہ غلطی کی, آج میں بائک پہ چلا گیا اور دھوپ تھی برو, آج شدید دھوپ تھی آج. یہ جو آپ کی ہے نا بائک والی غلطی ہے یہ برو, لیکن رول تو گئے مگر چس بڑی آئی ہے. نہیں ایکچولی ٹریولنگ سے میری اب جان جاتی ہے. I don't know why یار, ٹریولنگ سے نا برو بزرگی نہیں بزرگی اور بائک, یہ دو وجہ جس سے بندہ ٹریول سے بچتا ہے. تو ویسے ہمت ہے. میں تو اچھا میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے لائیو آ رہے ہیں جی برو. کوئی اور آ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ جو آپ لوگوں کے بائکنگ ٹرپس ہوتے ہیں نا, اکثر جب واپس آتے ہیں میں اور محسن ہم سن رہے ہوتے ہیں نا, تو بتا رہے ہوتے ہیں یہ بھی خواری ہوئی, یہ بھی خواری ہوئی یار, اس میں مزہ آتا ہے. اور بازی کرنا بڑا مزہ ہے, لیکن ڈسکشن صرف خواریوں کی ہو رہی ہوتی ہے. اصل میں نا وہ بڑے میموریبل چیریشیبل مومنٹس ہوتے ہیں. یار ہم ان سے ڈسکس نان خواری والے کچھ لوگوں کو جن کو قدر نہیں ہے نا وہ ساتھ ان سے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں کل پرسوں میں نے کسی پیچھے بائک پہ تھوڑا سا سفر کیا تو بڑا مزہ آیا. مزہ آیا. موسم اچھا تھا اور میرے پیچھے سلو تھا, آپ کے پیچھے بالکل مزہ نہیں آیا تھا. آنکھوں سے آنسو نکلے, 100 کی سپیڈ پہ چلائے تو رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. یہ ڈراتے بہت ہیں. میں اسے پہلے ارادہ بنا رہا تھا شاید بائک لوں, اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار. آج ماشاءاللہ بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں. ہم آج لائیو ہیں. اوکے جی, ماشاءاللہ بہت سارے کامنٹس ہیں جی. الحمدللہ, may Allah bless you all جی. بارک اللہ فیکم فرام ہانگ کانگ. اللہ سولجر کہہ رہے ہیں فرام ہانگ کانگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج خرم بھائی بھی ہیں جی, ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, آج تو نہیں. شاید پچھلے 1-2 ایپیسوڈ سے نہیں تھا. سعد بھائی, ان کا نام سعد نہیں ہے, ان کا نام ہے ابو سعد. ان کا سلام لوگوں کو پتہ سلام نہیں, وقاص لوگوں سے ہاں پوچھ لیتے ہیں. ویسے پوچھنا چاہیے تھا. سر ان کو کنفیوژن میں رکھیں سب کو. ان کو پہلے عربی سیکھیں پھر ہم سے. ان کے ماشاءاللہ بڑے بیٹے کا نام سعد ہے. بائک نہ چلواؤ سر. کیوں نہ چلواؤ بھائی؟ علی بھائی از مسنگ. یس, علی بھائی مسنگ. ان کی آج کمٹمنٹ تھی تو وہ آج نہیں آ سکے. سو ماشاءاللہ الحمدللہ you are watching all of our videos. ماشاءاللہ may Allah bless you. سسٹر صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں, منال, آفاق, عالیہ, مطلب سسٹرز اور بردرز ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام سعد. وعلیکم السلام حسیب جی. انشاءاللہ glad to see all of you. ماشاءاللہ may Allah bless you all. آج ہم کوشچن آنسرز بھی لیں گے انشاءاللہ, اور بیچ میں بھی کچھ کامنٹس بھی لے لیں گے انشاءاللہ. یار ایکچولی میں تو آج آپ نے جو بتایا تھا ٹاپک جس پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے, اللہ اکبر, I was like, یہ تو پہلے میں نے آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا. You know why? واللہ you know why? Because seriously آیت ہے فذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین. یار یقین کریں لوگوں کو فائدہ ہو نہ ہو, when I opened up my notes I was like blown away. حالانکہ I wrote it myself few days back or few months back, لیکن when I was going through them again, یار it is as if کہ میں بھول چکا ہوں سب کچھ. یقین کریں میں نے خود سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی ہے ملٹیپل ٹائمس, لیکن وہ جب انسان 3-4 مہینے بعد دوبارہ نوٹس کھولتا ہے نا, اور اس کے بعد تفسیر پڑھنے کے بعد جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے نماز میں, اس کا عجیب چارم ہوتا ہے. یعنی وہ الحمدللہ میں نے کہا یار چلو کسی کو فائدہ ہو نہ ہو یار, اب صاحب تیرا تو فائدہ ہو گیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ سیشنز کا نا مجھے خود لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنی تیاری کر کے آتے ہیں اور ڈسکشن, اور پھر یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپینینز لے کر تو بندہ یہاں سے جب اٹھتا ہے. یہ تو خیر بات ٹھیک نہیں کہ ہم تیاری کر کے آتے ہیں. آپ کے لیے ٹھیک نہیں, ایسے میں ہم جیسے غریب لوگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ کو مشائخ نہیں, اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں تیاری کرنی چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ تیاری کوشش کرتے ہیں کہ اکثر تیاری نا یہاں آ کے 5-10 منٹ پہلے ہوتی ہے, ابھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر. بنگلہ دیش سے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایکسائٹڈ فار ڈسکشن. اور آج سے ٹاپک ہے نا سورہ فاتحہ, جیسے الحمدللہ بیوٹیفل آیا. ابو صاحب لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ. اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے, اچھا ہم نا قرآن کے میں ڈفرنٹ پورشنز کور کیے, وہ تو لوگ نہیں مطلب پڑھے ہوتے اکثر. سورہ فاتحہ کے بارے میں لوگ 30 سال برو گزر جاتے ہیں, 40 سال گزر جاتے ہیں, سورہ فاتحہ کی ایک دفعہ نہیں پڑھی ہوتی برو. اور میں تو کہتا ہوں ہر سال میں کیا ہر کچھ مہینوں بعد ایک دفعہ لازمی پڑھنی چاہیے. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ویری امیزنگ. اسکالرس کہتے ہیں, دیر آر سم اسکالرز ہو سے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے نا it's impossible. Why? سورہ فاتحہ کی تفسیر پورا آگے جو آگے قرآن مجید ہے نا, آگے پورشن سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک, that is the تفسیر of سورہ فاتحہ. Exactly, بالکل ایسی بات ہے. یعنی it's so deep کہ it's nearly impossible. یار کون احاطہ کر سکتا ہے. اور جب وہ امام راضی ہیں غالباً, he has written I think around 27 or 30 volumes جو انہوں نے تفسیر کی ہے,
وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سورہ حدید کی اس آیت میں گئے نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں پہ آ کے ان کو بھی سٹاپ کر کے جو ہے کہنا پڑا کہ یار یہ جو یعنی هذا شیء عمیق، یعنی یہ تو اتنی ڈیپتھ ہے نا اس سینٹنس میں اللہ تعالیٰ کے نام میں کہ he was mesmerized، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہاں پہ انسان کی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں. وہ تمام آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے نا وہ قرآن ہے. قرآن کا جو خلاصہ ہے نا وہ سورہ فاتحہ. اللہ اکبر. اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے. ایون آپ صلی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام نا ذرا ڈر سے گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور دیکھا کہ یا رسول اللہ آج وہ دروازہ کھولا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں کھولا، اور وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں ہوتا زمین پہ نہیں. اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، آپ کو 2 نور، اور وہ فرشتہ جو آیا نا کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، یعنی یہ نور کی بشارت ہے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں سورہ فاتحہ کو نا ڈفرینٹ نام بھی ہے نا، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، the mother of قرآن، بیکاز پورا قرآن کی اگر اس کی ہر آیت کو دیکھیں نا تو اس کے جتنے بھی قرآن کی تھیمز اور ٹاپکس ہیں نا وہ پورے اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. ہر آیت میں اندر پوری آپ کی قرآن کا جو خلاصہ ہے نا وہ آپ کی صرف سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ کو بھی کیا کہا گیا؟ قرآن العظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اس کو ڈفرینٹ نام ہے، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم. 7 مثانی بھی ہے، بار بار ریپیٹلی 7 ٹائمز پڑھے جانے والے. اللہ اکبر. اور اس کے ناموں میں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، یعنی when you open Quran you start فاتحہ. ام الکتاب جیسے ذکر کیا، ام القرآن the mother of Quran, the mother of books ام الکتاب. 7 مثانی قرآن عظیم، الحمد، الصلاۃ، الشفاء، الرقیہ، الوقیہ. رقیہ تو ہے ہی ہے، شفا، الوقیہ یعنی پروٹیکشن بھی ہے. سبحان اللہ. It's so amazing یار. یار آپ جو سورہ فاتحہ کا ایون جو دم ہے، وہ جو بڑا مشہور واقعہ تھا، ایک صحابی جب یہ لوگ جا رہے تھے، وہ سعید الخدری تھے، تو ان کو اس میں ڈفرینٹ آتا ہے، لیکن ایک آتا ہے کسی ایک بستی کے پاس ہے، تو انہوں نے ان کو کھانا پینا اور رہنا آفر نہیں کیا. تو بعد میں ان کا جو کنگ تھا اس کو سانپ نے ڈسا، تو وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کو کوئی علاج آتا ہے دم؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس کی عوض ہم کریں گے، ابو سعید الخدری کا میں کرتا ہوں دم، لیکن اس کی عوض آپ ہمیں 30 بکریاں دیں. صحیح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو گئے تو انہوں نے سورہ البقرہ سے ان کا دم کیا اور ہی واز فائن. سورہ فاتحہ سے ان کا دم کیا، آئی تھنک 7 ٹائمز ان کے اوپر دم کیا اس سے پڑھ کے، اور وہ ان کا بالکل ٹھیک ہو گئے. تو بلکہ اس کو جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ کو دم کرنا آتا تھا؟ نہیں، مجھے کوئی دم پہلے نہیں کرتا. ڈاؤٹ فل بھی تھے کہ یہ کیا بکریاں کھانا جائز ہے یا نہیں جائز. انہوں نے ایکچولی وہ 30 بکریاں لے کے نبی صاحب کے پاس گئے کہ یار اس کو اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ، انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا اس کے اندر سے میرا حصہ بھی لیکن رکھنا بکریوں میں سے. تو یہ دم جو ہے دس از ویری، اور میں بتاؤں ہم نے جب شیخ بکر سے تھا ایک، ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی تو انہوں نے اپنا جو واقعہ سنایا تھا، ہی وینٹ ٹو عمرہ، اور کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ سے لینڈ کیا، دس از لائک ریئل اسٹوری، اور کہتے ہیں میں جب عمرے پہ گیا، حج پہ غالباً گئے تھے، حج پہ گئے تھے، اور کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ پہ جیسی لینڈ کیا نا تو کہتے ہیں مجھے اتنا شدید فیور، سخت قسم کا بخار ہوا، اور کہتے ہیں میں مطلب عمرہ بھی نہیں کر سکا، اور آئی واز ہاسپٹلائزڈ، اور آئی ڈونٹ نو کتنے ڈیز ہی واز ہاسپٹلائزڈ. کہتے ہیں میرا فیور نہیں آ رہا، اور کہتے ہیں جو ہیپیٹائٹس آئی تھنک اس کے جو ٹیسٹ کرائے تو وہ نکلو، کہتے ہیں وہ اب نارملی ہائی نمبرز تھے. مطلب ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایک بندہ جو بالکل ٹھیک ٹریول کر رہا تھا اچانک سے ہو کیا گیا. اور کہتے ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں کچھ ہو رہا. کہتے ہیں ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ دم کریں، سورہ فاتحہ کے دم کریں. تو کہتے ہیں میں نے خود اپنے اوپر جب میں تھوڑا سا بہتر فیل کیا، آئی ڈیڈ دا دم آن مائی سیلف، اور کہتے ہیں آئی اسٹارٹڈ ٹو فیل بیٹر. اور کہتے ہیں اگلے دن میرا جب دوبارہ ٹیسٹ کیا، وہ آئی تھنک جو نمبرز ہوتے ہیں نا، جیسے ٹیسٹ کے رینجز ہوتی ہیں نا، جیسے رینج لیٹ سپوز آئی تھنک 0 to 300 آئی، تو کہہ رہے تھے میری 9000 میں تھی. مطلب ایک ہوتا ہے تھوڑی سی اوپر، ایک ریڈیکولسلی ہائی. اور کہتے ہیں وہ اگلے دن جب ہوا نا، کہتے ہیں وہ 9000 میں رہ رہی تھی، نیچے کو خاص نہیں آ رہی. کہتے ہیں وہ ڈراپ ڈاؤن 100 میں آ گئی. اور کہتے ہیں ڈاکٹر میں پریشان ہو کہ یار آپ نے کل کیا ایسی دوائی کی ہے، وہ مطلب کہ اتنا ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ تو میں نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ صرف سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. سو دس از ریئل. میرے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ہوا، میں جس دن پشاور گیا تھا نا، اس دن بیک ٹو بیک لیکچرز، اینڈ پھر گھر آ کے افطاری، اور پھر تراویح پڑھنے چلے گئے. تراویح سے کے بعد 11th hour شو تھا، وہ کیا. اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ملاقات بھی ہم نے کرنے گئے تھے 10 میں. اس کے بعد آئی ڈنٹ سلیپ. میں نے کہا یار ابھی تو فجر پڑھ کے سوئیں گے، تھوڑی سی اوور ایمبیشیس ہو کے میں نے کہا ذرا کچھ عبادت کر نارملی فجر پڑھ کے نہیں سوتے؟ ہاں سوتا ہوں، لیکن سنس سارا دن تھکاوٹ تھی نا، تو پشاور والا ڈے تھا. پشاور ڈے تھا. وہ کیا ہوا کہ میں نے سحری جو کی ہے نا، سحری کے بعد
مجھے میگرین شروع ہو گیا بڑا برا قسم کا. اچھا یہ مسکولر میگرین تھا, پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور میں نے کہا سبحان اللہ برو. اچھا جب تک میں گولی نہ کھاؤں نا مجھے اس کا, اور سحری کر لی تھی میں نے, اس کے بعد شروع ہوا نا, ورنہ میں نے میڈیسن نہیں لیتا میں. تو میں نے کہا یار کیا کریں, سبحان اللہ برو, وہ اٹ واز ٹیریبل مطلب. اچھا میں نے نا وائف کو کہا کہ تھوڑا مجھے مساج بھی کریں آئل کا, اور تو انہوں نے کیا کیا, میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھیں. انہوں نے مجھے 7 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھی برو. جیسے ہی پڑھی نا اور کیا برو, مجھے نا وہ ریلیکس ہوتے ہوئے فیل ہوا اپنا مسل جیسے کہ ہم کچھ, اور اس کے بعد ختم برو, پین ہی ختم ہو گیا. سبحان اللہ, یعنی اتنا امیزنگ ہے سورہ فاتحہ. یار میں وہ بتاؤں واللہ اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے نا, یقین کریں مہینوں سال چاہیے یار, ساری زندگی آپ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اب سورہ سٹارٹ ہی کرتے ہیں. اچھا اسکالرز کہتے ہیں کہ جو پہلی جو 3 آیات ہے نا, اٹ از دا کمپلیٹ انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے دیکھیں آپ دیکھیں ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے, نماز میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ, یعنی کتنے ریپیٹ کرتے ہیں نا, یعنی 7 من المثانی یعنی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. whenever a Muslim says الحمدللہ فار ایگزامپل, ایک تو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ یار ساری تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ناٹ اونلی پریز, اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں میں اپنے آپ سے الحمد میں پریز کے ساتھ شکر بھی آتا ہے, دو اس کے جو ہے میننگز ہیں, it's more than one meaning. اچھا the thing is that اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار why are we thanking him, thanks تو آپ اسی بندے کو کہتے ہیں کہ جس نے in favor آپ کو کچھ نہ کچھ دیا ہو, ٹھیک ہے. in return you say thank you. اچھا بات یہ آتی ہے کہ الحمد کے اندر تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا نا عربک ٹچ دوں گا تاکہ تھوڑا سا ہم یعنی اس کو انجوائے کریں. جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی وہ مزمل بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے, we were talking about verbs and nouns, right? واللہ this is very profound bro. verbs میں پتہ ہے کیا ایشو کیا ہے, یعنی اس میں کمی کیا ہوتی ہے. verbs جو ہوتے ہیں نا there are temporary, یعنی یا تو وہ کوئی بھی ہم جب فیل کی بات کر رہے ہو نا, either it is past, past tense, present اور future, right? 3 ہی زمانے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی فیل میں ڈوور ہوتا ہے, کوئی کرنے والا. if I say Taha was driving a car, Taha was playing, so playing جو بھی فیل ہو رہا ہے verb ہو رہا ہے اس کے ساتھ doer ہے. Taha کھیل رہے ہیں, Taha جو ہے کار ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا unlike noun, noun جو ہوتا ہے نا that is timeless, there is no یعنی کوئی time bound نہیں ہے. for example if I say an apple, ایپل جو ہے اس کی اس میں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہے, پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر کی بات کی جائے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دیر از نو ڈوور ریکوائرڈ ان ناؤن. فار ایگزامپل اگر ایک ایپل بندہ کہہ رہا ہے, کوئی بھی ناؤن کہہ رہا ہے, اس میں کوئی ڈوور ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وین وی سے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی جو پریز ہے نا دیٹ از لمٹ لیس, دیٹ از ٹائم لیس, دیر از نو باؤنڈری ٹو دیٹ. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد پاسٹ میں تھی اب نہیں ہے, یا اب ہے فیوچر میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حمد پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور اس سے یعنی اتنی زبردست بات ہے, ہم یہی یقین کریں الحمد فی الاولی والآخرہ, واللہ برو اگر ہم یہی سمجھ جائیں نا, یقین کریں ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے کوئی ڈوور نہیں چاہیے. He doesn't need you and me to praise him. He doesn't need you and me to praise him. He is Allah. اچھا اب یہاں سے دیکھیں, یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کا تھوڑا سا یعنی آپ کہنے چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اپنے آپ یعنی جو ہے نا اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ you got it all wrong brother. تم کیا سوچتے کیا ہو تم کہ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم نے اگر نمازیں پڑھ لی, تم نے کچھ اگر نیک اعمال کر لی, اللہ کی ایگزسٹنس کیا تمہاری وجہ سے اللہ کی پریز ہے. یعنی تم تو کیا جب کچھ بھی نہیں تھا نا. اچھا سب سے پہلے اخوان کیا بنا تھا یعنی کائنات میں, خلقت میں, آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جو تھا نا قلم بھی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اور پانی تھا, اور کچھ بھی نہیں تھا. عرش اور پانی تھا. اللہ کی حمد و ثنا تب بھی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا, صرف عرش و پانی تھا. الحمد فی الاولی والآخرہ. اور پھر اللہ نے قلم بنایا, اور قلم نے سب کچھ لکھ دیا, ہر چیز. یعنی اس کے بعد خلقت ہوئی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی پریز تب بھی تھی جب ایون عرش اور پانی بھی نہیں تھا. جسٹ امیجن, یعنی اللہ کی پریز تھی, اور اللہ کی پریز تب بھی ہوگی جب, اور جو آپ نے کہا نا یہ پریز کے ساتھ گریٹیٹیوڈ بھی شامل ہے. دونوں چیزیں. یعنی سم ٹائمز وی جسٹ, ہم نا گاڑی کی, میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں یار واٹ اے بیوٹیفل کار, تو
یہ پریز ہے لیکن اس میں گریٹیوڈ نہیں ہے کہ تھینک یو کار، تھینک یو کر تو نہیں کہہ رہے نا ہم ساتھ. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح سے کوئی شاعر ہے اس کے اشعار کی میں تعریف کروں گا. شاعر کین بی اے ڈرنکر، اے ڈرنک پرسن، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، آپ شیئر اٹ سیلف، اس کی شیئر اٹ سیلف ہی کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو لیکن الحمدللہ لام یہ جو ہے نا لام استغراق، اٹ از you know love with praise and gratitude. سبحان اللہ، it's a mixture. یہ تعریف اس کا صحیح مطلب نہیں ہے. ہاں اس کے اردو میں جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا دوسرا میننگ مس آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بات نا آپ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ، پھر میں ایک پوائنٹ ایڈ میں یہ گریٹیٹیوڈ والی بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت یہ چیز ہے نا کہ جس کی ہم کائنڈ آف ایکنالج کر رہے ہیں کہ سب تعریفیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے. اسی کے اندر ایک سینس ہے کہ میرے پاس بھی سب کچھ جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ایوری تھنگ that is on the earth is owned by Allah. تو جو کچھ میں یہ سانس لے رہا ہوں، جو میرے پاس چیزیں ہیں، ایوری تھنگ جو میرے لیے دنیا میں کسی فارم میں بھی آسائش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. تو اس لیے گریٹیٹیوڈ بھی آٹومیٹکلی اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور کرنا. اور یہ آپ جب پڑھ رہے ہو نا تو اس میں یہ فیلنگ آنی چاہیے، you should feel الحمدللہ obliged. ہاں honored بھی ہونا چاہیے کہ یار میں تو کہتا ہوں نماز میں پڑھتے ہوئے نا اس کی بندہ شکر کہ یار شکر ہے. اچھا ریپیٹیشن بھی ہونی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے. یعنی اگر فار میں نے پڑھا الحمدللہ مجھے فیلنگ نہیں آئی تو میں بار بار پڑھوں، اس میں نماز غلط نہیں ہوتی آپ کی. لوگ کہتے ہیں اوہ ایک آیت کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ورنہ نماز خراب ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کے نبی کی سنت تھی بار بار اب دوبارہ پڑھ الحمدللہ 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 رب العالمین جب تک فیلنگ نہ آئے. اچھا ایک اور نا، اب دیکھیں قرآن مجید کا جو بھی قاری ہے نا وہ جب پڑھتا ہے آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، یعنی اعبدوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از گیونگ دا کمانڈ. آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کی کمانڈ دیتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ٹھیک ہے، اچھا کمانڈ جب دی جاتی ہے نا دیر آر ٹو پاسبلٹیز، ایدر اے پرسن ڈز اٹ اور اٹ ڈزنٹ ڈو اٹ. وہ ٹھیک ہے، بالکل دا بال از ان یور کورٹ. آپ اگر عبادت کریں گے ٹھیک ہے، اٹ ول بی بینیفیشل فار یو، اگر نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے جو بھی اس کا معاملہ ہوگا. تو قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہو نا، آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، قرآن مجید میں آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا احمدو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. یو نو وائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پریولیج آپ کو دیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دیر ور ٹو پاسبلٹیز، آپ کرتے بھی اور پاسبلٹی یہ بھی تھی کہ آپ اس کی حمد نہ بیان کرتے، اور نہ کرتے تو شاید حمد ہوتی نہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو پریولیج دی ہی نہیں. بولتے ہیں تم حمد بیان کرو نہ کرو، ہو آر یو؟ اللہ اکبر، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ اکبر، یعنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. سمجھ نہیں آتی یعنی جلے تم کون اللہ اکبر، ہر چیز یعنی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. مطلب اس کو آپ امیجن کرنا شروع کریں نا برو، قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے پاس جو اس کے ہیں نا، مینشن نہیں کیا کون ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں. دے آر کانسٹنٹلی پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لوگ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آسمان ہے نا وہ چیختا اور چلاتا ہے، اور ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی فرشتے نہیں ہیں جو رکوع سجدے اور کریں. قیامت کے دن تک وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے نا تو جب وہ اپنے سجدے سے شروع سے لے کے آخر تک اللہ کی حمد و ثنا وداؤٹ اینی ریسٹ کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نا وہ کیا اٹھیں گے کہ اللہ ہم نے تیری حمد سے بیان نہیں کی. جو فرشتے کانسٹنٹلی عبادت میں ما فيها موضع 4 اصابع ہاں الا وملك ساجد لله تعالی. یار یہ بندہ سوچے تو وہ صحیح، سجدے میں آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مگر وہاں پہ ایک فرشتہ ہے اور سجدہ کر رہا ہے. اس لیے مومن کی جو لائف ہے نا وہ اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی جیسے چاہیے. اکنالجمنٹ اور یہ اس کو انڈرسٹینڈنگ نا ایگزیکٹلی کہ وائی دا پلیس، ایگزیکٹلی. اور ہر چیز اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے نان اسٹاپ. جیسے ہم نے کہا کہ یار کوئی ایک زیادہ نہیں ہے جہاں پہ سجدہ ریز نہ ہو. مطلب اس سے زیادہ مطلب ہماری لائف شوڈ بی ریوالو اراؤنڈ دیٹ. ہاں دس ایگزیکٹلی شوڈ بی اے کانشیس تھنگ. ہم لوگ شکر کی جو اسٹیٹ ہے نا دیٹ از اے کانسٹنٹ اسٹیٹ، بیکاز ہم ہر لمحے ہر سیکنڈ سینکڑوں بلیسنگز کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. سو وی شوڈ بی ان دی اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ ایٹ آل ٹائمز. مطلب ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، سنیز کر رہے ہیں الحمدللہ، سو رہے ہیں اس بعد اٹھ رہے ہیں الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، ہر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ. ایون نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ ہمارا وہ شکر گزار بندہ تھا. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نوالے کے بعد اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ پڑھا کرتے تھے. یعنی جو پینیکل ہے اسلام کی نا وہ اللہ کی تعریف ہے.
تو وہ اللہ کی تعریف ہے ہی تو ہے, لیکن وہ شخص ایلیویٹ ہو جاتا ہے رینک میں جو اپنی زندگی کا آغاز بھی الحمد سے کرتا ہے اور اختتام بھی. آغاز دیکھیں نا, شروع کے قرآن الحمد سے ہے, اور جب جنتی جو ہے نا جنت میں پہنچ جائیں گے اور سب معاملہ سارٹ ہو جائے گا, وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, ان کے جو آخری الفاظ ہوں گے نا وہ یہ ہوں گے الحمدللہ. اور جب جنت میں انٹر ہوں گے تو جنت کا جو بگننگ ہے وہ کیا ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اپنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا, سبحان اللہ. ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو کلمہ ہے نا جی یہ میزان کو بھر دیتا ہے. دس کلمہ الحمدللہ, ہاں الحمدللہ تملأ المیزان, ایگزیکٹلی میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس سے پہلے تھا کہ یہ جو صفائی نصف ایمان ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ یہ آپ کی میزان کو بھر دیتا ہے. مطلب دس کلمہ اٹ سیلف جس کا جو ویٹ ہے نا, میزان کا سائز کیا ہوگا اللہ ہم امیجن نہیں کر سکتے, لیکن یہ وہ ہے جو دل سے پڑھا جائے, جو سمجھ کے پڑھا جائے. نہیں وہ تو ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ایون جب نماز میں, ہم نماز میں دن میں کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, مطلب ڈو وی فیل بلیسڈ, یا ہم اس کو کتنی دفعہ ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں نماز میں, اس کے بعد اگر ویسے بھی اگر دن میں موقع ملتا ہے, بٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے آج ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تاکہ امیزنگ آیت ہے نا برو, اتنی امیزنگ سورت ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اچھا اس کو نہیں کہا قسمت سورۃ الفاتحہ, اس میں کہا کہ قسم, اس کو نماز کہا, الصلاۃ کہا, کہ نماز ہے ہی سورۃ فاتحہ. بینی و بین عبدی, اپنے اور بندے کے بیچ میں, اذا قال نصفین آدھی آدھی کر دیا. اذا قال العبد, جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے میری حمد بیان کی. یہ جو جواب ہے نا پوری, یہ تو قسم سے آپ امیجن کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں یار, اللہ تعالیٰ اپنی بالکل پیور اٹینشن کے ساتھ. پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان حقیر کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے بزرگی بیان کی. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, اور اللہ تیری غلام ہے, تو سے مدد مانگتے ہیں. ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, جو میرے بندے نے سوال کرے گا نا مجھ سے میں عطا کروں گا. پھر انسان دعائیں کرنا شروع کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کہتے ہیں ولعبدی ما سأل, میرے بندے کے لیے ہے جو اسے برو, یہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے, کتنی بڑی دعا ہے یہ ایک استاد تھے نا, ان سے جب میں شروع میں دین کی طرف آ رہا تھا نا, بڑا کنفیوز ہوتا تھا کہ یار اتنے فرقے ہیں, اتنی چیزیں, کس کو فالو کرو, سمجھ ہی کچھ آتی تھی نا. تو انہوں نے کہا آپ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا تھا آپ ہر سورۃ فاتحہ میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, آپ اگر سنسیئرلی کہیں گے نا کہتے دیر از نو چانس اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح چھوڑ دے گا. یہ جس اور اسی میں ایگزامپل میں سمجھ آ گیا نا کہ اس کو پڑھنے کا جو مزہ ہے نا, اصل جو ایک اور مزہ بھی ہے نا, وہ انسان سے جب گناہ ہو جاتے ہیں نا برو, میں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ یہ ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے. جب انسان سے کبھی گناہ ہو جائے نا, حدیث بات ہے گناہ کرنے کے بعد, گناہ تم سے ہو جائے تو کیا کرو, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا, نیکیاں گناہ کے بعد نیکیاں کر لو, وہ انشاءاللہ مٹا دیں گے. تو حدیث بات ہے تم جب وضو کرتے ہو نا اور نماز پڑھتے ہو, تو رکھتے ادا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب اگر کوئی بندہ گناہ کر کے نا برو, فار ایگزامپل کسی کو کوئی ایڈکشن, کسی سے زنا ہو گیا برو, کسی نے کوئی فلدی چیز ویڈیوز دیکھی برو, کسی نے شراب پی لی, وہ گھر آیا, اس کو ریمورس ریگریٹ فیل ہوا ہے, کسی نے کسی پہ ظلم کو ڈاکہ ڈال دیا, وہ اگر وضو کر کے اللہ اکبر کہے اور کہے الحمدللہ رب العالمین, آگے اللہ تعالیٰ اس گناہگار بندے کو بھی جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. تب جو انسان کو ہیوملٹی اور ہمبلنس انسان میں آتے ہیں نا کہ یار اب میں تیرا اتنا ناشکر, اتنا گناہگار, تو پھر بھی جواب دے رہا مجھے, تو اصل مزہ جو اس حدیث کا نا ہوتا ہے بات. اچھا اب دیکھیں نا, ابھی ہم فرسٹ آیت کے ایک پورشن میں پہنچے ہیں, آگے رب العالمین آتا ہے. اب یہ رب العالمین, ابھی تم نے اللہ کو بھی ذکر نہیں کیا, یعنی ابھی تم نے الحمد کیا صرف, بالکل ایسی اللہ کا تو ورڈ الالہ, اللہ جو معبود ہے, جو اکیلا الہ ہے, بالکل ایسے ہی, تو وہ تو خیر ایک پورا اللہ کہتا ہے کہ ورڈ عجیب. اچھا اب رب کے بارے میں نا میں تھوڑا سا جلدی چلیں گے تاکہ یار ہم کور کریں. I don't want to miss that یار, یقین کریں اتنے جیمز ہیں, I just want to listen to it. اچھا رب کے بارے میں 5 بیسیکلی میننگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرلی اس کے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ پالنے والا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ 2 میننگز میں جو ہے انشاءاللہ شیئر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ القیم, رب کے معنی کے اندر القیم بھی آتا ہے, the one who maintains everything.
اٹ از ایز اف آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں نا, صبح سے لے کر رات تک, ابھی تک شام تک ہم نے اپنے کام کاج کیے, کام پہ گئے, کھیل کود میں جو ہے اپنا ٹائم گزارا, لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ٹینشن ہوئی کہ یار ہماری سانس پراپر آ رہی ہے, یا ہمیں دیکھنے میں کوئی, ہمیں ایفرٹ کر کے جو ہے کوئی چیز اگر ہم نے وہ دیکھنا ہے, آنکھیں بھی نارمل کام کرتی جا رہی ہیں, اور ہارٹس آر پمپنگ, اور کڈنیز اینڈ لیورز آر ورکنگ, اور بلڈ فلو اپنے ہمارے سر سے لے کے نیچے تک جائی جا رہا ہے, who's maintaining it؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ مینٹین کرتے ہوئے ہوں, ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ, اب دیکھیں آگے آتا ہے رب کے معنی کے اندر آتا ہے المنعم. منعم کا مطلب ہوتا ہے the giver of gifts, جو گفٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, انعام کرتا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اے میرے بندے, ہر چیز جو تیرے پاس ہے نا is from me, میری طرف سے ہے. اور اس میں دیکھیں اگر اس کو ہم سمجھ جائیں اور تھوڑا سا اور آگے چلیں, گفٹ وہ ہوتا ہے برادر کہ دینے والا اپنی ول سے دے رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ادروائز میں آپ سے مانگ نہیں سکتا ہوں. اگر میں آپ سے مانگوں, میں مانگوں گا تب ہی. فار ایگزامپل اگر میں نے آپ کے ہاں 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگائے ہیں, کام کیا ہے, 1 مہینہ کام کیا ہے, پھر وہ گفٹ نہیں کہلایا جائے گا. دیٹ ول بی کمپنسیشن. ٹھیک ہے یار, میں نے کام کیا ہے, مجھے میرے پیسے دو. تو ان لائک گفٹ, گفٹ جو ہے دینے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے. جو بندہ دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے نا, وہ مانگ نہیں سکتا. اور اس کے اوپر ویری ویری پروفاؤنڈ, اگر وہ گفٹ نہ دے تو بندہ جو ہے پوچھ بھی نہیں سکتا کیوں نہیں دیا, اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا. اب دیکھیں سبحان اللہ برادر, پہلی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے یقین کرے کھول کھول کر بتا دی کہ تمہاری کیا اوقات ہے, ویئر آر یو اسٹینڈنگ, اور رب العالمین کیسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم مسلمانوں کی بات کریں, اور باقی نان مسلم کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم لوگ بار بار شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ میں نے تھوڑی بہت اگر نمازیں بھی میں نے پڑھ لی, کہ میں اب جو ہے میں نیک اعمال بھی کر رہا ہوں, اور بھی اسٹارٹ کوسچن, جو ایک دعا مانگ رہا ہوں وہ قبول ہی نہیں ہو رہی, اور میرے ساتھ میرے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, اور اتنی چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ تیرے پاس جو سب کچھ پہلے سے ہے, تو نے اس کی ایکنالج کیا. یار گفٹ کی اگر بات کیجیے, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک کوئی بھی چیز دے دوں, عموماً ہوتا ہے کہ لوگ نا پرائس ٹیگ ریموو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بتانے کے لیے کہ یعنی کہ یار دس گفٹ از سم تھنگ ویری پریشیس. کئی گفٹس ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت برو آپ کاؤنٹ کریں. ٹانگ کی بات کر لیں, ہاتھ کی بات کر لیں, آنکھوں کی بات کر لیں, ایچ نعمہ if you will ponder on it, یقین کریں it is priceless. برو ایون یہ تو چیزیں نظر آتی ہیں نا, جو چیزیں نظر نہیں بھی آتی. فار ایگزامپل کبھی ہم نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو نے جو توبہ کا دروازہ ابھی تک میرے لیے کھولا رکھا ہے, تو نے جو میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, ہم نے کبھی تعریف کی یا اللہ تو نے جو مجھے رسپیکٹ دی ہوئی ہے, عزت دی ہوئی ہے, کبھی ہم نے تعریف کی؟ کبھی گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے یار. ستار جو ہے, ستار ہے. انسان واقعی نا بڑا اس کی سوچ اتنی لمیٹڈ ہے, ہم صرف اس بسم پہ یا گاڑی گھر پہ, یہ جو میرے نیورونز نیورو ریسپٹرز جا رہے ہیں اور ملینز کی سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں, اور ہر چیز مجھے سینس, میرے سینسز جو ہیں, ایسی ایسی چیزیں جو ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا, پتہ بھی نہیں ہے. جیسے ہم نے ایون انسائڈ اور باڈی ہمیں کیا پتہ کیا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے. اسی طرح کتنی دنیا کی ایسی مخلوقات ہیں جن کی وجہ سے نظام دنیا صحیح طریقے سے چلتا ہے. روز سن اپنی جو گردش میں وہ کر رہا ہے, اگر یہ 1 کلومیٹر بھی, یا کلومیٹر بڑی بات ہے, 1 سینٹی میٹر بھی قریب ہو جائے, یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے. ابھی تو اللہ نے کہا نا رب العالمین, عالم کے اندر اللہ کا کوئی چیز رہ نہیں جائے گی, سب کچھ, مطلب صرف عالم یہ دنیا نہیں ہماری, عالم میں ڈفرینٹ قسم کے, تفسیر میں آتا ہے کہ ڈفرینٹ عالم ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کے, انسانوں کے اپنے, جنات کے اپنے, اس طرح ڈفرینٹ ٹرائبس بھی ہوتی ہیں, انسانوں کی بھی ڈفرینٹ قسمیں. آپ چونٹیاں لے لیں, چونٹیوں کی ہزاروں قسمیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سب کا رب, سب کو بنانے والا, سب کو چلانے والا, سب کو پرورش کرنے والا. رب میں نا یہ بھی آتا ہے کہ رب صرف, ہم کہتے ہیں رب البیت, یہ گھر کا آنر ہے, وہ صرف گھر کا آنر میں شامل کیا جاتا ہے, یعنی he is not the one who nourishes the house as well. ٹھیک ہے, یا رب السیارہ, کہ یہ کل کو یہ گاڑی بیچنے کا تو he will not be رب of سیارہ, یعنی رب کا مطلب آنر آف پوزیسر. اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے نا, وہ خالق بھی ہے. یعنی ایک بندے نے, ایلون مسک نے ٹیسلا بنائی, ایلون مسک نے, اور ٹیسلا کسی کو بیچ دی,
وہ خالق تو ہے لیکن اب مالک نہیں ہے. مالک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اور تیسری چیز مدبر بھی ہے. پھر یعنی اس نے بنایا, وہ اس کو اون بھی کرتا ہے ہر چیز کو, یعنی آپ کو, مجھے, پورے کائنات کو, اور پھر وہ اس کا سسٹینر بھی ہے, نرچر بھی کرتا ہے اور نرش بھی کرتا ہے, چلا بھی رہا ہے. اور کس طرح چلا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر ہم صرف یعنی قرآن کی آیات پہ اور سورتوں کے نام پہ فوکس, انعام یا سورہ بقرہ. بقرہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بھینس سے اس کے خون اور گوبر کے بیچ میں سے ہمیں خالص دودھ دیتے ہیں, لبنن خالصا, جو انسان پیتا ہے. وہ کین وی امیجن, یعنی ہم انسان کتنی دو نمبری کرتے ہیں, کتنی ملاوٹ کرتے ہیں, اور ہم انسانوں نے کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. مگر بھینس برو, آج تک ان بھینسوں نے دودھ بنانا چھوڑا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, اطاعت میں. انسان جو ہے نا بیچارہ نافرمانی کرتا ہے, وہ نافرمانی نہیں کرے. اور پھر اس بھینس سے برو کھاتی کیا ہے یار؟ یہ گھاس کھاتی ہے. جس گھاس سے خون بنتا ہے, گوبر بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دودھ بنا رہے ہیں جو کہ ہم پیتے ہیں. اور ہمارے لیے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بکری کا دودھ اچھا ہے, آپ کے لیے اونٹ کا دودھ اچھا ہے, آپ کے لیے بھینس کا دودھ اچھا ہے, آپ کے لیے گائے کا اچھا ہے. اور سبحان اللہ, آپ یہ مکھی دیکھ لیں, شہد کی مکھی دیکھ لیں, اللہ نے وہی کی اسی طرح وہی. یعنی قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وہی کی. اور وہی کا مطلب کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے بات بتا دینا دل میں. یعنی اس کو وہی کیا کہ تم پہاڑوں میں بھی گھر بناؤ, اور درختوں میں بناؤ, اور ایک چھپر میں بناؤ, یہ جو بشز ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ, اور ہر کسی کو نہیں کہ سب پہاڑوں میں بناؤ. یعنی اس شہد کی مکھی جو اپنا روز چوستی ہے, اس کی یہ کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے برو. اس کو کبھی انسان نیچے بیٹھے ہو نا, پاؤں بھی پر آ جائے, پتہ بھی نہیں چلے گا مر گئی. اور یہ جو چیز بنا رہی ہے, چیز بنا رہی ہے, اس کے اندر جو شفا ہے, نیوٹریشنل بینیفٹس ہمارے اندر. یہ ہے رب العالمین کہاں کہاں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, اگر اس آیت کو ہم جلدی سے اگر ہم آگے چلتے ہیں, فار انسٹنس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اتنا کچھ یعنی تمہیں عطا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے. اچھا الرحمن برو, میں when I was میں ایکٹ کروں, جب رب العالمین ہے نا, تو انسان تجھے کیا چاہیے تھا کہ تو سجدہ میں سر رکھ کے جھک جا اور عبادات کرے, اللہ کا شکر ادا کرے, گریٹیٹیوڈ اور گریٹفل ہو جائے. لیکن تو نے گناہ کیے نا, تو پھر جان لے میں بھی الرحمن الرحیم ہوں. اللہ اکبر رحیم. اچھا دیکھیں, رحمان الرحیم برو, دونوں جو لفظ ہے نا, جنرلی اب آپ دیکھیں نا اردو ٹرانسلیشن میں, کسی بھی ٹرانسلیشن میں دیکھ لیں, انگلش ٹرانسلیشن میں, the most merciful, the very merciful, یعنی بڑا نا ایک قسم کے جو ہے نا. اچھا اگر ان کا ایک ہی مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی اپنا نام جو ہے استعمال کرتے, بٹ he used to. اچھا if we dive more into it, دونوں کے جو روٹ ورڈ ہے نا برو, اس رحمیم, رحم کسے کہتے ہیں. when I was going through it, میں نے بولا یار اچھا رحم, اس کا مطلب ہے رحم, the womb of a mother. اچھا میں نے جب پڑھ رہا تھا نا, when I was learning about سورہ فاتحہ, میں نے کہا یار strange, یعنی یہ تو بات ایسی ہے کہ یار I cannot speak in front of people. رحم, womb of a mother, what do they mean by that? یہ جو رحم کے محرم رشتے ہوتے ہیں, یہ ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں. رحم کی it is so profound, میں آپ کو بتاؤں, it is as if, دیکھیں, there is a baby who is in the womb of a mother. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں اس بچے کو ایک ذرہ برابر بھی ٹینشن ہوتی ہے رینٹ دینے کی؟ نہیں. ذرہ برابر ٹینشن ہوتی ہے کھانے کی؟ اس کو تو نیوٹریشن مل رہی ہے, سیکورٹی کی, اس کو یعنی سیکورٹی کی, دھوپ کی, سردی کی, سب کچھ, یعنی نیوٹریشن کی بھی برو. ماں کے ڈاکٹر مجھے گائنیکالوجسٹ بتا رہی تھیں مجھے کہ ماں کی نیوٹریشن کم ہو جاتی ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ پورا دیتے ہیں. یعنی اچھا جو بھی یہ تو پورا پروسیس جو ہے نا, سبحان اللہ, میں آپ کو بتاؤں, میں تو کبھی اور کہتا ہوں, میں نے کہا جو مجھے سمجھ نہیں آتی, جو نان مسلمز ہیں نا, جن کی اولاد ہوتی ہے اور وہ اس پروسیس سے گزرتے ہیں, وہ کیسے ایمان نہیں لا سکتے. اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں کہ اس بچے کو کچھ پتا نہیں ہے, ہی از کروزنگ مین, اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. all the pain which is یعنی جو ماں ہے وہی ساری پین بیئر کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو, you guys are ignorant like that child, you have no clue what's going on. ٹھیک ہے, اتنا کچھ دینے کے باوجود یعنی, اور اچھا, اور یعنی ماں جو بھی یہ کر رہی ہے, she is doing it out of her love. یہ نہیں کہ جیسے ہی بچہ جب آتا ہے اس دنیا میں تو وہ اس پہ روب جھاڑتی کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا, نہیں, یعنی اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ the least you could understand الرحمن الرحیم, look at this example.
look at this example کہ you are ignorant like that child, تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تمہیں کہاں سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, اور you are so naive, اور پھر جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہو. Who are you? کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم مرے ہوئے تھے پھر ہم نے زندگی دی. زندگی اچھا ایون بچہ جب نکلتا بھی ہے نا تو بچے کو خاص پین نہیں ہوتی, اصل ماں کو پین ہوتی ہے. یعنی اس میں رحم میں یہ بھی آتا ہے کہ تم جو گناہ کر رہے ہو نا, تمہارے گناہوں سے بھی بچانے والی ذات تمہاری اللہ کی ہے. تمہارے گناہوں سے جو شر ہے, یعنی گناہ کے بہت بڑے شر ہوتے ہیں برو, پوری بستیاں تباہ ہو جاتی گناہوں کی وجہ سے. یعنی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لیکن رب اچھا الرحمن ہے فعلان کے وزن پہ. Amazing, ٹھیک ہے, یعنی غضبان وہ شخص ہے جو بہت غصے میں ہے, شدید غصے میں. جوعان وہ شخص ہے جو شدید بھوکا ہے, یعنی اس میں ایکسٹریم پایا جاتا ہے. اور رحمان وہ ہے جو شدید مرسیفل ہے. اچھا اس میں میں مثال دیتا ہوں اس کی. ایک نا بارش ہوتی ہے نا, بارش جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا, جیسے اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگز, وہ جو ہے نا اس بارش کو آپ رحمان سے تشبیہ دے لیں کہ جب کریزی بارش ہو رہی ہے, جیسے وہ ببل برسٹ ہو گیا, یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ جو بارش ہو رہی ہے نا انٹینسٹی اس کی اگر وہ دیکھ لیں آپ, لیکن وہ زیادہ ٹائم نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت اس طرح سے ہے کہ اتنی انٹینسٹی ہے, لیکن الرحیم جو ہے نا یہ کنسسٹنسی کا سیکھا ہے, دوام ہے اس میں, یعنی دوام ہے. یعنی ہم دنیا میں اس چیز کو آبزرو نہیں کر سکتے. ہم ایسے فار ایگزامپل اف دیر از این اوشن, ٹھیک ہے, اس میں ایک طغیانی آئی ہوگی, وہ سیٹل ہو گیا, بارش تیز ہوئی وہ سیٹل ہو گئی. لیکن امیجن وہ بارش جو تیز بھی ہو رہی ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور ساری ہمیشہ تک ہو رہا ہے, نیور اینڈنگ. اس کے اندر وہ اینڈ والا ہے نہیں نا کانسیپٹ. اچھا اس میں نا ایک بڑی زبردست ایک اور بھی ایک دونوں چیزیں ہوگی. ایک پوائنٹ یہ ہے, جیسے آپ نے جو غضبان اور عطشان اور یہ وہ دی ہے نا, یہ ہوتا ہے کہ ابھی امیڈیٹلی یہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اف اے پرسن از غضبان, وہ ابھی بہت زیادہ غصے میں, پریزنٹ بہت زیادہ غصے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں نا, پہلے رحمان کو رکھا ہے. ہی از ایکسٹریملی مرسیفل ٹو یو رائٹ ناؤ. کہ تمہاری جو ایگزسٹنس ہے نا اس کی وجہ بھی وہ رحمان ہے, ورنہ تم ایگزسٹ نہیں. وہ کسی اگر کوئی گناہوں کی وجہ سے کسی کو مارنا ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب کو ہلاک کر دیتا. یار مجھے بتائیں, یہ سن کے ایک تسلی نہیں ہوتی؟ ہاں یار, مطلب مجھے تو یہ جو ہے نا کہ رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ, جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا اس وقت اللہ تعالیٰ رحمان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ مطلب اس لمحے جب ہمارے پہ نا اتنی مہربان ہے نا, تو یار ہم مطلب بندہ نا 2 منٹ کے لیے شرم بھی آتی ہے اور ادھر خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایک تسلی بھی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندے کو استغفار کرنے کا. اس میں نا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہمیں تب شرم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے اور ہم اس کی عبادت وما قدر اللہ کا قدر, اللہ کی قدر نہیں آتی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کو اس کا ڈیو گرینڈ رائٹ نہیں دیتے ہو. اور ہم دیکھیں برو, جسٹ امیجن ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بھی نا گلٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے وہ عبادت نہیں کی آج تک. جو انسان گناہ کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی رحمان ہے اسی ٹائم پہ. برو the fact that he is sinning right now, اللہ کی نعمتوں کے ساتھ he is watching bad movie, اور اللہ نے اس کی آنکھیں اس کو دی ہوئی ہیں, کنسسٹنٹلی دی ہوئی ہیں. وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ برو حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سوتے نا, بلکہ اس میں آتا ہے وہ جو آپ نے بتایا تھے نا, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ سوتے, ایون ہم اگر گلاس پکڑ لینا ایسے ایک دن کے لیے, ہمیں نیند آئے گی گلاس گر جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی آتی نا, یہ زمین آسمان تباہ ہو جاتا ہے, ہم بھی ساتھ تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمیں پرورش اس میں نا ہوتا ہے کہ دیکھیں, یہ ہم نے جو پہلی آیت پڑھی ہے, دوسری آیت پڑھی ہے, تو بہت سارے لوگ برو اس کو نا تھوڑا سا بھی کہہ لیں کہ دے ڈائیورٹ. بہت سارے لوگوں سے آپ اگر پوچھیں گے نا کہ یار تم یہ گناہ کیوں کر رہے ہو, اللہ بڑے غفور الرحیم ہے یار, اللہ بڑے رحمان الرحیم ہے. اٹ از ایز اف کہ عموماً اسکول میں بھی نا جو ٹیچر بچوں کو تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہے نا کہ ٹھیک ہے بچے سے قدر نہیں کرتے, اس کی قدر نہیں کرتے ہوتے نہیں. اچھا ان بچوں کو سنیں گے نا کہ وہ کہیں گے یہ فلاں ٹیچر بہت اچھی ہے. کیوں اچھی کیوں ہے؟ کیونکہ نا وہ نہ مارتی ہے نہ جو ہے نا ایزی پیریڈ ہے یار, یہ شغل والا پیریڈ, جو کھینچ رکھتا نا وہ اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا اس کو دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اللہ ہے نا, رب ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ ٹائم میں بتا دیا مالک یوم الدین, اللہ اکبر, اس کو کمپلیٹ پوری جو ایکویشن ہے نا اس کو بیلنس کر دی ہے. اور ہم جو بات کریں رحمان کی,
یہ اس کی رحمانیت کے پورے پارٹس بھی نہیں ہے برو, ایک پارٹ ہے. یعنی اس دنیا میں جتنا بھی آپ کے ساتھ مرسی ہو رہی ہے, جو گھوڑا اپنے بچوں میں پاؤں نہیں رکھ رہا, جو جانور آپس میں رحم کرتے ہیں, جو ماں کا بچے کے ساتھ تعلق ہے, ساری کوئی محبت بھائی وہ بھائی سے اللہ تعالیٰ محبت کی 100 پارٹس آف رحمت کا ایک حصہ ہے ایک برو, حصہ جو انہوں نے دیا ہے, جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں دیا ہے. اور 99 حصے برو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نا, اور ایسی معافی کریں گے نا کہ انسان کے دل اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے, ایسی معافی کریں گے. یعنی انسان کے دل جو ہے نا وہ اس کو دے کینٹ فیتھم کہ اللہ کس طرح سے معافی کریں گے لوگوں کی. تو 99 حصے وہ ہیں. تو لیکن جس طرح سے رحمان ہونے کی ایک وہ انسان ریلیکس فیل کرتا ہے نا, فوراً سے پکڑ لیتے ہیں مالک یوم اللہ, پھر پوچھے گا بھی تھی تم سے, یعنی تمہارا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے, وہ مالک ہے ایسے دن کا جس دن تم سے سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف والا بھی ہے نا. یار اچھا ایک اور بات بتاؤں, واللہ ویری ویری پروفاؤنڈ, جو ہم نے رب کے بارے میں ڈسکس کیا ہے نا, اس کے اندر ایک نام جیسے ہم نے کہا نا مالک, اونر بھی ہے, یعنی رب کے اندر یعنی اونر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین جب اس سینٹینس میں ربی یوم الدین نہیں کہا, مالک کا ہے, وہاں پہ وہ اونر ہوں گے, وہاں پہ ہی ول ناٹ بی اے گیور آف گفٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تھنگز آر گیٹنگ سیریس ناؤ یو ہیو ٹو ری پے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی ہاؤ پروفاؤنڈ از دیٹ. اور یو نو دی اسکالر, ہاں اللہ تعالیٰ ڈھیل اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے باغی نہیں ہونا. برو جیسے آپ نے بات کی رحمان الرحیم کی, کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے. برو اللہ کی اس صفت کو ہم اس کی نا کمزوری سمجھ لیتے ہیں, والعیاذ باللہ. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رحمان, مجبوری ہے اس کی معاف کرنا, اسے تو نیچر ہی یہ ہے. تو میں جتنی لوٹ مچاؤں نا میں گناہ کروں, یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یعنی اس کی یہ صفت اس لیے تھی کہ میرے بندے تو اگر پھسل گیا نا تو اس سے گناہ ہو گئے, ندامت میں یا بغاوت میں, کسی وجہ سے بھی, تو آ سکتا ہے آپ میرے پاس. تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, شیطان تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کہ تو بالکل ہی جو ہے نا باغی ہو جائے, اور تیرے پاس بیک ڈور نہ ہو. یو ہیو دس بیک ڈور, یو کین کم بیک ٹو می. لیکن ہم نے اس صفت کو کیا بنا لیا کہ جی گناہوں کی نا ڈھیل بنا لیا. تو ان لوگوں کے لیے یہ آیات اس پہ فوکس کرنا چاہیے مالک یوم الدین پہ. مسکنسپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا معاف کرے گا, ہم معافی مانگے نہ مانگے کچھ بھی نہ, یو ہیو ٹو ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ نا. آپ نے ایک قدم بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ایک قدم بڑھیں گے. بالکل آپ نے معافی مانگو گے نہیں, اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو میں گناہ کرتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, یہ کانسیپٹ نا بہت ہی عجیب ہے. The first step should always be taken by you. یہ تو قرآن کے, تو اسلام کا رول ہے. یعنی فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو پھر دیکھو میں یاد کروں گا. احفظ اللہ یحفظک, تو میرے دین کی حفاظت کرو, پھر میں کیسے حفاظت کرتا ہوں. تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا, تم چل گیا میں دوڑ کے آؤں گا. یعنی قرآن بھی یہ کہتا ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا, یہ نہیں کہا کہ ہم راستے کھول دیں گے ان کے لیے جو راستے میں جو جہاد بھی نہیں کرتا. میں پہلا سٹیپ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ, اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرنا کچھ مشکل نہیں ہے نا, مشکل نہیں. مطلب ایون اگر سبحان اللہ, مطلب وہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اب وہ جا رہے ہیں فرعون کی آرمی سے, جو لشکر سے بھاگ کے جا رہے ہیں, اب سمندر اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو کر سکتا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ چھڑی مارو, ایسا مارو نا, نیچے مارو تو صحیح. برو یہ بڑی پروفاؤنڈ بات ہے. جسٹ امیجن کہ وہ جو سمندر پھٹا وہ اساس تو نہیں پھٹا, بٹ اٹ واز کہ ڈو سم تھنگ, ڈو یور پارٹ. جیسے برو اس میں وہ جو پتھر پہ انہوں نے مارا عصا کو, جو 12 چشمے نکلے. برو ایون مریم علیہ السلام انہوں نے ڈیلیوری کی ہوئی ہے برو. she's in pains, or she's in pains, yes she's in pains of, you know, سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا. اس کو ہلاؤ, کس طرح کے کھجور کو, یعنی کھجور کو ہلانا کتنا برو کتنا ہلاؤ گا وہ, آپ ہم نہیں ہلاؤ گا. انہوں نے بس برو ہم مرد مل کے ہلانے کی کوشش کریں نا نیچے سے, نہیں ہلے گا. وہ لیٹی نہیں ہے. برو ایوب السلام کو دیکھ لیں, سب کے لیے یہ بیمار ہے, کہہ رہے ہیں کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو. یعنی what strike can an old man who is ill for many years can give it to the earth. لیکن the point was تم نے کچھ کرنا ہے. پہلے تمہاری طرف سے ہوگی. اچھا میری بات سنیں, یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, کمپلیٹ کریں آپ ذرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کتنی معروف دعا ہے. آپ زیادہ تر لوگوں سے پوچھیں نا واٹ از دی آیا نیکسٹ آفٹر دیٹ, آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے جنہوں مما کسبوا, جنہوں نے اس دنیا میں اسٹرائیو کیا ہے, انہوں نے کسبوا, انہوں نے حرکت کی ہے. سبحان اللہ. بالکل
وَجُزَّوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. یعنی ہم نے we have to take the first step. Yes, exactly. اچھا آگے دیکھیں نا مالک یوم الدین پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یار واللہ you know اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مالک ہیں یوم الدین. me as a man دنیا میں ہو سکتا ہے I can own a car, I can own a house, I can own a building. میں مختلف چیزیں جو ہے نا tangible میں I can own that. لیکن I cannot own the time itself. Nobody could say کہ یار میں وقت کا وہ ہوں مالک. اللہ برو واللہ it's mind blowing. اللہ تعالیٰ the way he speaks. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مالک ہے یوم, یعنی اس پورے دن کا اللہ تعالیٰ اس ٹائم کا مالک ہے. It means Allah subhanahu wa ta'ala can manipulate with the time. He can stretch it up to 50,000 years. ہم کہتے ہیں کہ how is it possible یار 50,000 کا دن. He is the owner of that day bro. He can stop the time. لوگ بول رہے ہوں گے کیوں نہیں ہمارا حساب ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا. وہ مالک ہے, ٹائم کا مالک ہے یوم الدین. واللہ bro he will own the time at that day. اور اچھا ایک اور بات, دو تلاوتیں ہیں نا مالک اور ملک. یعنی کئی تلاوتوں میں آپ کو مالک یوم الدین, کئی تلاوتوں میں مالک یوم الدین, دونوں اوتھینٹک ہیں. اچھا فار ایگزامپل if I have a car, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس کا اونر ہوں, میں میرے پاس پین ہے, میرے پاس موبائل ہے, میں کہوں گا کہ میں اس کا مالک ہوں. I will never say I am the king of that, I am the ملک of that, right? تو مائکرو جو چیز ہوتی ہیں نا, چھوٹی چیزیں, ہم لوگ مالک یوز کرتے ہیں. اور اگر کوئی شہر ہے, کوئی ملک ہے, تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم دا کنگ آف دیٹ سٹی, آئی ایم دا کنگ آف دیٹ سوسائٹی, جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کچھ کور کر لیا ہے. مائکرو لیول پہ بھی آئی ایم دی اونر, میکرو لیول پہ بھی آئی ایم دی اونر. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یعنی مائکرو لیول پہ بندہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ, صغیرۃ چھوٹی سی چھوٹی بات, ولا کبیرۃ الا احصاها. اور میکرو لیول پہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, یعنی وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ, یعنی ساری زمین اس کے کنٹرول میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوں گے. And Allah subhanahu رائٹ ہینڈ میں Allah subhanahu wa ta'ala will say to everyone, کہیں گے لمنil mulk اليوم, أين الملوک, کہاں ہیں تمہارے بادشاہ, أين المتکبرون, أين ابن الملوک, تمہارے بیٹے کدھر ہیں, پرنس کدھر ہیں, أين الجبارون. یار اللہ اکبر, یعنی اس دن نا اتنی آنرشپ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے أين الجبارون أين المتکبرون لمن الملک اليوم. nobody would answer. برو کون جواب دے گا, کس کی ہمت ہے, خود کہیں گے للہ الواحد القہار, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, واحد اکیلا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ سریع الحساب. اس دن چاہے تو برو یہ جو مالک ہے نا اس دن کا, اس دن چاہے تو کسی کو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت پہ جا, اور کسی کو کہے ان اللہ سریع الحساب, کسی کو پکڑ لے. حدیث میں آتا ہے جس بندے سے سوال کر لیا گیا نا, انه من سئل يوم القيامة فقد هلك. یا اللہ بالکل. اللہ اکبر. یوم لا تملک نفس نفسا شیئا والامر یومئذ للہ. سارا جو حکم ہے نا اس دن اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اچھا ایک اور اس کو بیلنس کرتے ہیں ذرا ایکویشن کو. جنرلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم, رائٹ. اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست صفات ہیں. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ایکویشن کو بیلنس کرتے آگے شدید العقاب ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے نا, اس کو آگے مالک یوم الدین اپنی ججمنٹ سے اس کو بیلنس کیا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نا اپنا عدل کریں گے, کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. تو ایٹ دیٹ ڈے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا, یعنی آج ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے, یا اللہ اس دن ہم سے عدل کا معاملہ مت کرنا, ہم پر رحم کرنا الرحمن الرحیم. یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے these are few آیات we are studying bro. حالانکہ انسان جنرلی چاہتا ہے کہ عدل کیا جائے, جسٹس کو پسند کرتا ہے, لیکن اس دن جو بھی جہنم میں جائے گا نا وہ اللہ تعالیٰ عدل کریں گے اس کے ساتھ. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, یعنی تمہارے اعمال ہی ہیں جو تم سے جو ہے. ایون اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر شخص اللہ کے احسان, اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ
آپ بھی اللہ اکبر یعنی آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر. تو کتنے وہ ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھے ہیں، پاؤں میں کریکس آ گئے ہیں. یا جن کے عائشہ گناہ معاف افلا ہیں، احب ان اکون عبدا شکورا، گناہ اگلے پچھلے معاف. اگلے پچھلے معاف ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نا حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اسی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. اسی یعنی لیے ہر انسان ہم، جنت میں سمجھ جا رہا ہے. آپ اور سوچیں، یعنی اتنا جو مالک ہے نا، اتنا کمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نا برو جب اللہ تعالیٰ ابھی آئے بھی نہیں ہوں گے نا، لوگ چیخ اور چلا رہے ہوں گے، پکار رہے ہیں تیری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، تیری وجہ سے میں جا رہا ہوں. لیکن وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ جب ملائکہ صف بہ صف آئیں گے اللہ اور حاملۃ العرش بھی آئیں گے. برو لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ جب حاملۃ العرش آئیں گے نا، عرش کو اٹھانے والے، وہ کہیں کیا یہ ہمارے رب ہے؟ یہ تو اللہ کے خادم ہیں، یہ تو اللہ کے سرونٹس ہیں. جب اللہ تعالیٰ آئیں گے نا، وجاء ربک، اور جاء یعنی ان کا گرینڈ آنا، تو اس دن کیا ہوگا؟ پہلے تو شور شراب ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آئیں گے تو برو آوازیں بھی لوگوں کی اپنی رہیں گی. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، پھر آوازیں بھی پست ہو جائیں گی، پھر لوگ نہ صرف قدم ہی سن پائیں گے لوگوں کی، اور وہ قدم بھی تب ہی ہلیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. یعنی اتنی اونرشپ اللہ تعالیٰ کی کہ 5 سوال کیے جائیں گے اور جب تک جواب کوئی شخص نہیں دے گا تب تک قدم ہی نہیں ہلیں گے لوگ. اور کسی کے پاس اتھارٹی نہیں کپڑے پہنے ہوئے آ جائے، کوئی شخص یعنی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی تم آ گئے ہو نا جسے ہم تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. ہاں یشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پاؤں، ننگے جسم، انسرکمسائزڈ. یعنی تمہارے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے. جو تمہارا گوشت کا لوتھڑا بچپن میں جدا ہو گیا تھا نا، وہ مالک ایسا مالک ہے وہ بھی واپس کر دے گا، لیتے رہے. اس کا بھی حساب لیں گے، اس کا بھی حساب لیں گے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. This is the grandiosity of who Allah subhanahu wa ta'ala is. اور یہ جو سبحان اللہ these are very profound. آیا یہ انسان کو نا ہلا دینی چاہیے کہ ہم ہیں کون. یعنی سجدہ بھی نہیں کر پائیں گے لوگ. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے، یعنی اس میں سے کپڑا نور اٹھائیں گے، یہ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ مالک کی. دنیا میں نا ہم اپنے چوائسز کے آنر ہیں. یعنی خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جب وہ بالکل تم پرفیکٹ تھا نا، تمہارے لیے جھکنا آسان تھا، تمہارے لیے سجدے کرنا آسان تھا، تب تو نہیں کرتا تھا نا. تو اس دن جب تیری علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ جزا کی نہیں، اور آخر جو ہے نا وہ جزا کی جگہ عمل کی نہیں. اور برو جو اللہ کے دین کے لیے ذلیل ہو گیا نا، واللہ اس دن وہ عزت والا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو کپڑے پہنائیں گے نا، حدیث میں آتا ہے کس کو پہنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے کو برہنہ کیا گیا تھا آگ میں ڈالنے سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ اس دن عزت کا لباس ان کو پہنائیں گے. اس دن یہ نہیں ہوا کہ میں اپنے کندھوں پہ کیا اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں. اس دن نا لوگوں کے کندھوں پہ زمینیں اور گھوڑے اور اونٹ ڈال دیا جائے گا کہ اب ان کو اٹھا کے پھیرو. کچھ لوگ چاہیں گے سیدھا کھڑا ہوئیں، لیکن سیدھا نہیں کھڑا ہو پائیں گے، منہ کے بل کھڑے ہوں گے برو، منہ کے بل کھڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا سائز کیا ہوگا؟ چونٹی کے برابر ہوں گے. وہ یہ متکبرین ہوں گے جو دنیا میں بڑا کہتے ہیں ہمارے آنے سے نا پروٹوکول پتہ چلے کہ ہم کوئی آئے ہیں. ان کی نا ان کی آواز بھی کوئی نہیں سن پائے گا. لوگ ان کے پاؤں کے نیچے ہوں گے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ ہے مالک. آگے کرکس کیا ہے؟ آگے تو بتائیں. قسم وہ ولی عبد ما سأل، آگے کیا کہیں گے؟ مالک یوم الدین. برو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں نا، یہ نا دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا. سبحان اللہ. اگر تو نے دعا کرنی ہے نا، اللہ کی حمد کر، پہلے اللہ کی گرینڈیوسٹی بیان کر. یہ مانگنے کا طریقہ ہے. یعنی نماز میں مانگنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا کہ پہلے اللہ کا بتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اب جو تو اللہ کی تعریف کر لی نا، پہچان لیا کس رب سے تو مانگ رہا ہے، پھر دعا مانگ. بالکل ایسے اس کی تعریف کے بعد اس کو ایکنالج کرنے کے بعد، اور پھر یہ ایکنالج بھی کر. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ انسان ہیوملٹی ہمبلنس اختیار کرے. ابھی بھی دعا نہیں مانگی، ابھی اپنا سوچ کے یا اللہ میری کیا اوقات ہے، آپ کیا ہیں. ایاک نعبد، یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام ہوں. تو ایاک نستعین، سنس یارا میں تیری چونکہ اتنی عبادت کرتا ہوں نا، تیرا غلام بن کے پھر رہا ہوں، تو آپ ہی سے مدد مانگوں گا. آپ کے علاوہ ہمارا ہے کون؟ دیکھیں نا، ایاک نعبد اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. نعبدک نہیں کہا، نعبدک ونستعینک. یعنی یہ I have to understand that کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یا اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اچھا اس کی دیکھیں نا کتنا زبردست انداز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی ہر حال میں عبادت کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سلیو کا ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا کہ who is slave. ہمارا حال برو پتہ کیا ہے؟ جیسے عابد کسے کہتے ہیں؟ the person who worships. ایسا ہی ہے نا عابد، worshipper.
ہم سمجھ لیتے ہیں وی ایز مسلمس ہم نے نماز پڑھ لی ہے نا ایز اے ورشپر, ہم نے روزہ رکھ لیا ہے, تو ایز اف کہ یار ہم نے جو ہے نا سارے جو چیک لسٹ تھی نا ہم نے اس کو ٹک کر دیا. ہم وہ دیکھیں نا صرف عابد نہیں ہیں, وی آر سلیوز ایاک نعبد. یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے ہاتھ کھڑے ہیں, اٹ از ویری ویری ٹف, آسان نہیں ہے برو. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگین وی آر بیکمنگ ہمبل, ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی, آپ کی بات کے لیے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب ایک بندہ بے بسی کا اظہار کر رہا ہے نا اپنی کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں لیکن کیوں کر میں صحیح نہیں کر سکتا, اگر آپ کی مدد نہیں ہوگی تو میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. Bro, even Ibn Taymiyyah رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ when he speaks something he speaks gems, اور کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھ گیا سوچنے کے لیے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے قرآن کی. alright, کہتے ہیں میں لمبے ٹائم کے لیے بیٹھا رہا, یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ a person who is ocean of knowledge, کہتے ہیں میں بیٹھا رہا, کہتے ہیں سب سے بہترین دعا جو ہے نا وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا, اللہ سے توفیق مانگنا, اللہ سے سوال کرنا. اور کہتے ہیں میں نے قرآن ڈھونڈنا, میں کھولنا شروع کیا, میں نے سورہ فاتحہ میں مل گئی مجھے دعا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی برو یہ جو اللہ تعالیٰ کو نا, اللہ تعالیٰ بڑے غیور ذات ہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تو کسی اور سے مانگ جا کے. یہ جو لوگ اللہ معاف کرے قبروں پہ مانگتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, اللہ کے اولیاء سے مانگ رہے ہیں, اولیاء کی قدر ہے, وہ اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے, جو ان کے خلاف بولے اس کی زبان بند ہو جائے. لیکن اللہ کے علاوہ ان سے مانگنا, یہ پھر آپ کیسے پڑھتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اگر آپ اللہ کے اولیاء سے مانگ رہے ہو میننگ لیس ہو گیا نا آپ کے لیے, مین لیس ہو گیا, پھر آپ یعنی اللہ کی عبادت اس سے نہیں کر رہے ہو. یار ہمارے نبی نے کیا کہا ہے, حضرت فاطمہ جو اہل بیت میں سے ہیں, he is saying یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا, سبحان اللہ و بحمدہ. ہمارے نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ترجمہ بھی کریں اس کا کہ کیا کہ یعنی بتا رہے ہیں کہ اے فاطمہ, اے میری لخت جگر, I love you very much, لیکن تو نے دنیا میں مجھ سے جو مانگنا ہے نا, I'm all for you, جو مانگنا ہے, لیکن فإنی لا املک لک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا. ایکسپٹ اللہ تعالیٰ اجازت دے, اللہ تعالیٰ اجازت دے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ملے گی نا شفاعت کی, وہ اللہ کے حکم سے ملے گی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے جن کا اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا. شفاعت اہل القبائر من امتی, میری شفاعت پھر کبیرہ گناہ والوں کے لیے امت کی. ایون پتہ ہے کچھ اسکالرز کہتے ہیں دنیا میں بھی نا, جب ہم لوگوں سے, انسانوں سے مدد مانگنا جائے, مطلب کسی کام سے آپ کر سکتے ہیں, بٹ اگر اف یو اسٹارٹ ٹو ایکسیسولی کسی سے مدد مانگے اور تھوڑا سا بھی یہ خیال ہے نا کہ یار یہ بندہ میری فلانا کام کروا سکتا ہے, ہاں یہ you're going towards shirk now, exactly, because you're relying on that person to help you out. یہاں پہ ہم کلیئر لکھ رہے ہیں اللہ صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے. اگر آپ کوئی آپ کا کہیں کام بھی پھنسا ہے نا, آپ کو فلانا بندہ کر کے دے سکتا ہے, آپ نے ایک دفعہ کی, 2 دفعہ کر, وہ نہیں کر رہا نا, یو شوڈ ناٹ پرسسٹ نہیں کرنا چاہیے. exactly, مطلب کچھ اسکالر بڑا پرسسٹ کرتے ہیں, آپ 2 سے 3 دفعہ اگر جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اس بندے کے اوپر اب ریلائی کرنا شروع کریں, you're going towards shirk, leave it. آپ اللہ سے دعا کریں نا بار بار. ہم سبحان اللہ ہمارا بالکل الٹا معاملہ ہے, ہم پہلے بندے سے جاتے ہیں, جب بندہ ہمیں نہ کر دے گا نا, بندے سارے ہم پھر جنماز کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ شرم کا مقام, ایگزیکٹلی دیٹ از اٹ. اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی زبان, ہم سب نے زندگی میں کام کرنے جا رہے تھے, کام کرنے جا رہے تھے, آپ دعا کر کے جائے نا, ایکسپیکٹیشن سے بالکل بھی یار ہماری نا ری انکارنیشن کی ضرورت ہے, ہمارا نا پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے واللہ. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا اللہ سے مانگو. وہ میں ایک اور بتاؤں آپ کو, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیور تھے نا اللہ سے مانگنے پہ. اکثر و بیشتر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے نا, گھوڑے بیٹھے, آپ کی جب چھڑی گرتی تھی تو لوگوں سے نہیں کہتے تھے اٹھا کے, حالانکہ کتنی چھوٹی بات ہے, چھوٹی سی یار مجھے پکڑا دو, یعنی ساتھ میں بندے بھی ہوتے ہوں گے, اور صحابہ کرام, صحابہ تو اللہ اکبر بندے ہوتے ہیں, وہ تو they were dying کہ کوئی کام آئے ہیں, یعنی عروہ بن مسعود جو ہے وہ جب بیان کرتا ہے نا, آپ کو دیکھا صحابہ کی محبت کو, تو کیا کہتا ہے کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت قیصر وقصر ونجاشی, میں بادشاہوں سے مل رہا ہوں اور قیصر سے مل رہا, کسرا سے مل رہا, نجاشی سے مل رہا ہوں, ابسینیا کے کنگ سے. واللہ ما رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا, کسی کے سلیوز اور سرونٹس اتنی خدمت کسی کی نہیں کرتے جتنی اصحاب محمد کرتے ہیں. اس کو نا یہ جو
ابھی پارٹ کے نا اپنی چھڑی کے لیے بھی اور مدد مانگتے ہیں. مطلب اس کو نا وی شوڈ لائک 2 منٹ کے لیے نا اس کو سمجھنے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام, بالکل بیسک لیول کا کام, تسمے کے, اگر اللہ سے مدد مانگ رہے, ہم دن میں اپنے بڑے سے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں. forget about asking, do we even remember Allah subhanahu wa ta'ala during moments when I actually need him. وہ تو تسمے کو تو ہم بھول جائیں نا, تسمے تو ہمارے لیے بڑی دور کی بات ہے. اس کو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے کاموں کے لیے نہیں کرتے. دس از سم تھنگ آئی تھنک, میں خود سب سے پہلے تو کہوں گا میں خود اس میں کمزور ہوں. I think we should be practicing this. We should be practicing this کہ یار میں دن میں نا کانشیسلی, کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں نا آپ کو, جب تک آپ اس کو کانشیسلی زبردستی اپنے اندر نہیں ڈالیں گے نا نہیں آئیں گی. اس طرح نہیں ہوگا ہاں یار کل سے میں کروں گا بس. نو نو, یو ہیو ٹو پلان. جو ہم بہت سارے کاموں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں نا, دس کچھ اچھی ہیبٹس ڈیولپ کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. یو رائٹ اٹ ڈاؤن, یو میک نوٹس, اپنے آپ کے لیے ریمائنڈر سیٹ کریں تاکہ مجھے بھولے نہ, میں بار بار یاد رکھوں. I think this is one of those things کہ اللہ تعالیٰ سے کنسسٹنٹلی نا جو چیزیں لوگ دیتے ہیں نا, ہم تو وہ بھی اللہ سے نہیں مانگتے چلیں برو. جو چیز صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا, ہم تو وہ بھی اللہ سے نہیں مانگتے. ابھی دیکھنا شفا, اگر ہمیں بیمار ہو جائیں برو, we rely on doctors and Panadols and antibiotics. برو ہم اللہ سے نہیں مانگتے, اور کتنے دن گزر جاتے ہیں اور اللہ سے سوال نہیں کرتے. so much so کہ I try to remind myself every now and then کہ جب میں پانی پی بھی رہا ہوتا ہوں نا, شدید پیاس ہے, پانی پی کے ٹھیک ہے میں پی تو رہا ہوں, لیکن پیاس بجھانے والے جو ہے نا, who will quench my thirst, that is him. پانی جتنا مرضی میں پی لوں, 10 لیٹر پی لوں, ہو سکتا ہے پیاس نہ بجھے. سبحان اللہ. This is the kind of thought we should have کہ یار اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور جو سبمیشن ہونی چاہیے انسان میں, اللہ تعالیٰ کو نا سبمیشن جیسے ہے نا, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے. قرآن میں تھا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ ہم نے سنا تھا کسی کو پکارنے والے کو کہ تیرے پہ ایمان لے کے آنا ہے, ہم نے ایمان لے کے آئے. اب ایمان لے کے آگے تو یا اللہ گناہ ہم سے ہوں گے, ہماری مدد کرنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا رب ہم کوشش پوری کریں گے عبادت کرنے میں, لیکن اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے نا, ایک دوسرے نے مدد کرنی ہے ہماری اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے. یہ بلیور کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی میں ایسے نہیں کہا تھا نا کہ ان سے صحابی سے کہ انی احبک فی اللہ یا معاذ. یہ جو ہے نا ایاک نستعین, یہ اس آیت کی نا تشریح ہے یہ دعا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر, تیرا شکر اور تیرے بہترین ذکر سے بات کر سکوں. اللہ کی اسپیشل توفیق ہے. سو ریپنگ اپ انشاءاللہ, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا جو ہے نا, اہدنا میں ڈسپریشن ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ہے نا کہ یار ابو سعد مجھے کہیں پانی دے دیں گے, آپ میں گھنٹہ ویٹ بھی کر سکتا ہوں, پانی نہ ملے مجھے تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے لیکچر سے پہلے کبھی ہمیں پانی اگر نہیں ملا تو ہم لیکچر کے بعد پی لیں گے, مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اہدنا میں تو ڈیسپریشن ہے, جیسے ایک پیاسا مرنے والا ہو نا, and he is about to die because of thirst, اور وہ کہہ رہے پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ, مجھے پانی لا کے دو. یہ اہدنا ایکچولی نا اس میں بڑا زبردست انداز ہے. جنرلی میں آپ سے اگر کہوں نا کہ I need help, تو آپ کا پہلا سوال ہوگا you need help in what, تمہیں کیا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا اچھا یار میرا وہ کام پھنسا ہوا ہے, اچھا میری گاڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ وہ ہے. یہاں پہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہ یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اٹ از ایز ایف کہ اتنی ڈسپریشن ہے. دا پرسن از ہینگنگ آن اے کلف فار انسٹنس, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے ڈسپریشن میں, جب آپ نے دیکھا کہ بندہ بڑی پرابلم میں ہے, ہی نیڈز امیڈیٹ ہیلپ, اس کو چاہیے, تو وہ نا پورا سینٹینس نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے ہیلپ ہیلپ. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, وہ یہ نہیں کہتا مجھے درخت سے اتارو, ایسے نہیں کہتا, پوری تشریح نہیں کر رہا ہوتا کہ کس مصیبت میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایون فائر بھی اگر آگ لگ جائے میرے گھر میں, اگر والعیاذ باللہ اگر آگ لگ جائے, تو آئی ول ناٹ سے کہ اما جی آگ لگی ہے نکلیں, فائر فائر فائر, ایک ہی لفظ آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا ایکچولی ہم لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں نا, یہ بڑی ڈسپریٹ سچویشن میں مانگ رہے ہیں, اور ڈسپریٹ سچویشن میں ہمیں یہ نہیں بتایا کیا جا رہا ہے. the first thing you would ask him is what, اہدنا الصراط المستقیم. it is very profound. اللہ تعالیٰ رزق تمہیں دے رہے ہیں تمہارے بن مانگے.
اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے رہے ہیں، اپنی طرف سے دے رہے ہیں، تمہیں کپڑا دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تمہاری فزیک ہے، سب کچھ تمہارے بن مانگے تمہیں دے دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے نا، ہدایت گائیڈنس، ناٹ اونلی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ بائی ڈیفالٹ مجھے ہدایت مل گئی، نہیں، آپ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اٹس ناٹ دیٹ چیپ. اور اس سے بڑی بلیسنگ ہے، مطلب انسان کو سب کچھ ہے اور ہدایت نہیں ہے، لوزر ہے، اور کچھ نہیں ہے نا اور ہدایت ہے، وہ سیدھے راستے وہ یہ نا ہر اتنی بڑی سے بڑی ایکویشن ہے، اس کو ملٹیپلائی پہ زیرو کر دیں، آنسر زیرو آئے گا. اور وہ جس ذات سے مانگتے ہیں نا، یعنی اگر تو کسی چھوٹے موٹے سے مانگے تو کچھ اور مانگ سکتا ہے انسان، جب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا تو اللہ سے پھر ہدایت ہی مانگ. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو آج آپ کی میٹنگ ہو جائے نا، اب تو پرائم منسٹر چینج ہو گئے، آج شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہو جائے اور آپ کے 10 کام ہے، آپ کون سا کام مانگیں گے جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ میرا کام کرا دیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یار ہر نماز میں، ہر رکعت میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے مانگنی ہے. اور جیسے تم مانگ رہے ہو نا، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، جو مانگ رہے ہو نا وہ اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں. هل تعلم له سمیا، اس جیسے کوئی ہے تو اس سے مانگو، اور مانگنے میں پھر ہدایت مانگو. اور پھر ہدایت بھی یعنی پھر اللہ نے ایکسپلین کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن کا راستہ انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یار اب ان کا سیالہ ہم ابھی انبیاء تو نہیں بن سکتے تو کم از کم صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ مل جائے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ بات سنو، ہدایت تو مانگ رہے ہو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کن کا راستہ پہ چلنا ہے. اف یو وانٹ ہدایت، صرف یہ نہیں کہ تم چل رہے جسٹن بیبر کے راستے پہ ہو اور اہدنا صراط المستقیم کہہ رہے ہو. اچھا مسلمان جو ہیں، مسلمان یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ شو اس دی رول ماڈلز، یعنی رول ماڈلز ہمیں بتائیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو نیک لوگ ہیں نا ان کا راستہ دکھائے گا، اور جو فار ایگزامپل ولنز ہیں نا، ولنز ان کا راستہ نہیں دکھائے گا. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز یور دعا از ایکسیپٹڈ. آگے تم قرآن مجید پڑھنا سٹارٹ کرو گے نا، تمہیں نبیین کے تذکرہ بھی مل جائے گا، تمہیں جو ہے فرعون کا بھی تذکرہ ملے گا. تو تم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اور پورا قرآن ہے ہی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں انبیاء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، پھر آپ کو ڈفرینٹ قوموں کا ذکر ہے، کن کن ٹائپس آف قوموں کا تھا، یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر ہے. مطلب ان ساروں کی قوموں کا ہمیں بتا دیا. مطلب یہ جس طرح کہتے ہیں نا قرآن کا خلاصہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو فالو نہیں کرنا. یہ نا اگر آپ کو بتا دیا نا ایسے بن جاؤ، تو آپ شاید کچھ چیزیں دوسرے والی کی بھی کر دو کہ شاید کرنا کیا نہیں ہے کرنا، یہ نہیں پتا ہوتا. جب یہ بھی بتا دی کہ یہ ایسا نہیں بننا، اس سے بچنا کو اگر ہولسٹک وے میں دیکھیں نا، پہلے 3 آیات اللہ تعالیٰ کا تعارف، قرآن کا 1/3 حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف. دوسری جو 2 آیات ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیہ کا جو ذکر ہے، اطاعت کرنے اللہ تعالیٰ کے صرف کمانڈمنٹس، انسٹرکشنز، اور توحید کا ذکر. قرآن کا 1/3 توحید ہے. اور آخری چیز صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان قوموں کا ذکر. فقصص القصص لعلہم یتفکرون. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ فرسٹ 3 آیات یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ فرسٹ 3 آیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لاسٹ 3 وہ تیرے لیے ہیں. اور بیچ والی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دینا ہے اور کیا اللہ سے لینا ہے. دینا کیا ہے؟ عبادات کرنی ہے، اور لینا کیا ہے؟ مدد لینی ہے اللہ سے. سو بیوٹیفل، یو نو. ایک چھوٹی سی چیز کہ عبادات میں کچھ لوگ کبھی کنفیوز ہو کے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں. عبادت از اے وے آف لائف. یو ار ان دی اسٹیٹ آف عبادت. آپ کو جو عمل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ دعا پڑھیں، چیزیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کریں تو ایوری تھنگ از این عبادت. بالکل. اور جب بھی عبادت کریں نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے مزدوری بھی مانگیں، یہ دعا کریں پھر. اس لیے روزے کے آخر میں دعا کرنا کیوں افضل ہے؟ کیونکہ جب سارا دن مزدوری کر کے آتا ہے نا، مالک صاحب ابھی مجھے مزدوری دے دیں، تو جب انسان عبادت کر کے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی جب بیان کرے تو پھر اس کے بعد نا اللہ سے مانگے، لازمی سوال لازمی کرے. تو لیٹس ٹیک سم آف دا کامنٹس. اور ہم آج کافی ٹائم سے الحمدللہ اوپر چلے گئے ہیں. جزاک اللہ خیر. علی رضا کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر علی رضا، may Allah bless you. آڈیو اسٹل لیگنگ، چلیں اس کو چیک کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے. What to do when people are trapped and you did bad and they did bad to you. اچھا یہ کوشچن ہے، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا. What to do when people trapped you, did bad to you and said Allah said this to do. We should forgive these people. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے برا کرے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اور کہے کہ یہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟
یار ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ ہمیں یعنی وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. یس ٹھیک ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مزید آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نا, بندے کو ہمیشہ شوڈ بی ہمبل, جی کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے, فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, تو بندے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ حدیث میں فرماتے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو ایک اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ رادر دین بینگ پیسمسٹک یار یہ کیوں ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے, جو خیر ہے جو شر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ پہ ظلم کرے نا, تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, بالکل نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ. وہ جو دعا میں آتا ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم, یا اللہ آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے. تو اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچنا چاہیے اس سے, آپ پولیس کو رپورٹ کر کے, آپ رشتہ داروں سے بات کر کے, کورٹ سے. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کوئی آپ پہ ایسا چیز ہو جائے جس نے کوئی فار ایگزامپل آپ گزر رہے تھے, کسی نے آپ کے پتھر گاڑی میں مار دیا, نہیں اگر آپ کے وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے سارا کچھ میز لے رہے ہیں, چیزیں کریں, اس کے بعد بھی کچھ ہو جاتا ہے, پھر قدر اللہ ماشاء فعل. اور وہ اس کی ایک اور جو آسان طریقے سے سمجھنے کا جیسے مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جب مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ علم ہے, مطلب علم میں بہت آگے نا, تو ہی نوز واٹ از بیسٹ فار می ہر حال میں. تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ میری عقل کو اگر سمجھ نہیں آ تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ نوز کہ میرے لیے اس موقع پہ شاید یہی بہتر تھا. اچھا, قرۃ العین سسٹر پوچھ رہی ہیں کہ سر لیونگ ایڈیشنز کے اوپر بھی ایک سیشن کریں. تو آئی ووڈ سجیسٹ, مزمل کیمرہ چینج کریں پلیز, تھوڑے سے ڈیلے آتا ہے ہمارے, بزی ہے موبائل میں. ہماری میڈیا ٹیم ماشاء اللہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں, ماشاء اللہ میرا بلیس دیم, بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. میں دیکھ رہا ہوں خورور بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر لیونگ ایڈیشن پہ سیشن کریں. ایڈکشن پہ ہم نے سیشن کیا ہے لاسٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر میں, جو لاسٹ ایئر ہوا تھا, اس میں انکاگنیٹو موڈ کا ٹائٹل تھا, اور لیونگ ایڈیشن اس پہ ہم نے سیشن کیا ہے. اس پہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں یار, سجیشنز ویسے اچھا ہوگا کہ فردر سجیشنز دے دیں اور ٹاپکس کرنے کی. ویسے ہاں, آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ کہ آپ لوگ کامنٹس باکس میں کوئکلی ان لائک 2 منٹس جلدی سے ان کے بارے میں لکھ لیں, ٹاپکس کے بارے میں لکھ لیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے لاؤڈ اینڈ کلیئر میں انشاءاللہ کریں. ابو سعد وہ کہہ رہے ہیں یو آر دا بیسٹ ماشاء اللہ. ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. الحمدللہ, آپ نے ہمارے دل کی بات بول دی ہے. وہ لکھا تھا یو گائز آر دا بیسٹ, میں نے اس کو ہنس کیا گائز کو. کشمیر بھی آئے, کشمیر آئیں گے انشاءاللہ. ابھی ویٹ کریں, ابھی لائیو جانے کے بعد میں بھی لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھا کروں گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بوائز انشاءاللہ. چلیں آپ لوگوں نے جو کامنٹس آ رہے ہیں, کچھ کا آ رہے ہیں بدعت پہ کریں, کچھ کا آ رہا ہے دعا پہ کریں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سورہ اثر پہ کریں. گڈ سجیشن. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جہاد پہ کریں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیکل اسکول لائف, سورہ حجرات پہ کریں. سیشن میں تجوید بھی کریں, تجوید سکھائیں, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے سیکھ لیں. یعنی ہم اگر تجوید یہاں سکھانے شروع ہو جائیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہر لوگ آپ کو مل جاتے ہیں, تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم ذرا تھوڑے سے کانسیپٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. غیبت پہ کریں, فارگیونیس پہ کریں, اباؤٹ فیملی لائف. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے غیبت, بیکاز اس کو بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے. غیبت پہ ہم نے نہیں کیا, حسد کیا تھا یار. ایکچولی سورہ حجرات کا جو آیا نا, اس میں بڑی چیزیں کور ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی, کور ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انٹرسٹنگ پارٹ از ٹاک اباؤٹ جسٹ انگیجنگ ٹو. اچھا اوکے ٹھیک ہے, یہ کمنٹ آیا ہوا تھا. حرام ریلیشن شپس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیے تھے, تو ہم وہ والے ٹاپکس ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. سیلف امپاورمنٹ پہ کریں, صبر پہ کریں, کریشن آف یونیورس پہ کریں. چلیں مینی گڈ کامنٹس. سورہ توبہ پہ کریں, سورہ طہ پہ نہ کر لیں. سورہ توبہ, یس ویری نائس, کر سکتے ہیں. ٹاکسک پیرنٹس پہ کریں, بچوں کی تربیت. سورہ یوسف, آئی تھنک یہ جو پیرنٹس اور ایک ہی سیشن میں اس پہ ہو گیا. ہم نے ویسے ہم نے پیرنٹس پہ کیا برو, پیرنٹس ہم نے کیا جو ہم نے سورہ لقمان میں کیا ہے, لقمان میں تھوڑا کور کیا تھا, اس میں کیا ہے. ویسے بھی لاسٹ یہ بھی ہم نے بڑا پیرنٹس پہ بڑا اسٹرانگ قسم کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بڑا امیزنگ پوڈ کاسٹ ہے. لاسٹ ایئر کی ٹاپکس ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ٹریپس آف شیطان پہ کریں, وہ گناہ جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں اور وہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ان پہ. افیکٹس آف حرام رزق,
انشاءاللہ حرام انکم پہ بھی کریں گے کسی دن انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. may Allah bless you all. thank you so much for being with us. جو ٹائمنگ ہے پوڈ کاسٹ کی وہ رات 11 بجے سے لے کے آگے 30-40-50 منٹس کبھی 1 hour کبھی more than that یہ چل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ stay tuned. 11 PM every night انشاءاللہ تعالی. ہمیں سلام جو ہے نا ہمیں اجازت دیں. سلام میرا بھی ایک کمنٹ لے لیں پلیز. 1 گھنٹے سے ایکسیڈ نہ کیا کریں, بندے نے جم جانا ہوتا ہے. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں.